بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کنٹمپریری افیئرز آف پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصعب یوسفی صاحب, اور آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ ایک بڑا ایک ویشیس سے سچویشن کریٹ ہو گئی ہوئی ہے ہماری. اگر ہم کنٹری کو دیکھیں, کہیں اکنامک کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے, انٹرنیشنل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ ان چیزوں کو اگر آپ لنک اپ کریں اس کے جو ہے وہ ریجنل ڈائنامکس کے حوالے سے, بلکہ اس سے پہلے تو ہم اپنے نیشنل اگر ہم لینڈسکیپ کو دیکھیں تو کیا یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, کس طرح سے اس کو ہم نیریٹ کریں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینکس ٹو انک ٹی وی. انہوں نے بالکل یہ ایک ایسا ٹاپک رکھا ہے آج کہ ہماری جو عوام ہے ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال پاکستان کی جو ہے نا وہ کیا ہو رہی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ جس طرح کہا کہ اکنامک ایشوز ہیں, پولیٹیکل کرائسس, گورننس کے کرائسس کافی جو ہے نا وہ, اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں کبھی گورننس کے اتنے برے صورتحال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جو کہ اس دور حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اگر بات کریں گورننس, حتیٰ یہاں تک کہ ہے کہ سارے جو ہے نا وہ اقتدار میں بھی ہیں اور سارے پوزیشن میں بھی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو کسی کا صدر ہے تو کسی کا وزیر اعظم ہے تو کسی کے پاس کون سا پروونشل صوبہ ہے, گورنمنٹس تو ہیں. ہاں تو سارے جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ سینٹ ہے, اپر ہاؤس ہے, لوور ہاؤس ہے, تو سارے لوگ جو ہے نا وہ اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ہمارے ملک میں اکنامک سچویشن کی, ہم سب سے پہلے اکنامک سچویشن کی بات اس لیے کریں گے کہ غریب بندے کو کیا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے, اور غریب بندے کو کیا ہے کہ گورننس کا اسٹرکچر کیا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا. غریب کو تو یہ چاہیے کہ میں 3 ٹائم جو ہے نا پیٹ بھر کے میں اور اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں, اور جو ہے نا اس گرمی میں ایک پنکھا مجھے میسر ہو, اور یہ غریب کی تو یہی بات ہوتی ہے. تو ان کو تو معاش کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑا جاتا ہے. ہم اگر دیکھیں پچھلے کوئی 3-4 سال میں جو پاکستان کی جو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے اس کا غریب کی روزمرہ کی معمولات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. میں بلکہ ایک واقعہ آپ کو بیان کروں گا. پچھلے دنوں آپ بھی ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں موجود تھے جو کہ وہ ایک اسی ایشو کے حوالے سے تھی. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ میں نے اپنے ادھر محلے میں دودھ والے سے پوچھا کہ وہ دودھ سے میں لیتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب سر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, خرچے پورے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا کہ حکومت اتنی ساری چیزیں بڑھا رہی ہے اور قیمتیں جو ہے نا دن بدن بڑھ رہی ہے, کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے, تو آپ اپنے دودھ کے ریٹ کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ بھی بڑھاؤ 15-20 روپے 25 روپے جتنا آپ مناسب سمجھتے ہو, بڑھا تو دودھ کا ریٹ. تو کہہ رہے کہ اس دودھ والے نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو بڑھا دوں گا, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بندہ 20 روپے مجھے دے کے اور اپنے بچے کے لیے دودھ لے کے جاتا ہے, میں اس کو کتنا دودھ دے دوں, اس کو کیا دوں گا. تو اصل جو مسئلہ ہے نا وہ تو یہ ہے ہمارے جو معاشرے میں آج کل کے جو ایشوز ہیں. تو اکنامک سچویشن اتنی خراب دن بدن ہوتی جا رہی ہے کہ وہ بندہ جس کو 8-10 یا 12 ہزار روپے ان کا گھر کا چولہا جو ہے نا مہینے کا چلتا تھا اتنے پیسوں سے ابھی ان کو اگر وہ پورے مہینے کا صرف ایک ٹائم کا کھانا بھی کھائے تو اس پیسوں سے جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا. ابھی اس کی وجوہات کافی زیادہ ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان ایک سرخیز ملک ہے, ایک بہت اچھا ملک ہے, اس میں بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں, سینسیئر لوگ اس ملک میں موجود ہیں, ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ایک صاحب اقتدار جو لوگ ہیں, صاحب حیثیت جو لوگ ہیں, اور ان کے درمیان جو کھینچا تانی شروع ہوئی ہے کہ کرسی میری ہونی چاہیے, کرسی میری ہونی چاہیے, اس وجہ سے کیونکہ ان کا جو فوکس ہے, ان کا جو مرکز و محور ہے, ان کا جو آبجیکٹیو مقصد بن گیا وہ کرسی بن گیا, بجائے اس کے کہ ان کا آبجیکٹیو یہ ہو کہ وہ آگے سر جوڑ کے بیٹھ جائے کہ ہم غریب کو فیسیلیٹیٹ اس موجودہ صورتحال میں کس طرح کریں گے. تو جب سے یہ حکومت PTI کی گورنمنٹ آئی
وہ اس کے پیچھے جو ہے نا کچھ اور پارٹیاں جو ہے نا پڑی رہیں. اچھا پھر انہوں نے آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے جو حکومت چھوڑی تو اتنی آپ دھکے نکال کے ان کو باہر نکالا, یہ تو اور ان کو کس طرح بنایا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے بھی کوئی مورلی چیز کو نہیں لے کے گئے. وہ لوگ جو کہ تقریروں میں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے اور اتنا لان تان ایک دوسرے کے اوپر اور کرپشن اور فلاں فلاں, وہ سارے اکٹھے ہو کر ان کو صرف نکالنے کا مقصد کیا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو اس کھینچا تانی میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہے, ٹریڈ پالیسیز ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں, IMF سے قرضہ کس شرائط پہ لینا ہے, کس شرائط پہ نہیں لینا, ہم اپنی پروڈکشن کیا کر سکتے ہیں, اپنی ایکسپورٹ کتنی بڑھا سکتے ہیں, امپورٹ کتنی کم کر سکتے ہیں. یہ تمام وہ معاملات ہیں جو کہ گورنمنٹ کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, آپ کے صاحب اقتدار اور صاحبیت حیثیت لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, بجائے اس کے سوچنے کے وہ سوچ رہے ہیں اپنی کرسی کے چکر میں ہیں. تو جب کرسی کے چکر میں ہو تو اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ کس پہ آئے گا, وہ امپیکٹ ڈائریکٹ عوام پہ آتا ہے, کیونکہ وہ عوام کے لیے تو کوئی خیرخواہی کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اگر بات کا ہم احاطہ کریں یا اس کو کریکٹ کرنا چاہیں تو آپ نے بڑا خوبصورتی سے چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے چین اپ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے ڈاٹ میپنگ آپ نے جو بڑی خوبصورتی سے کی ہے کہ فرسٹ آف آل ایک پولیٹیکل کرائسس جو کریٹ ہوا, اس پولیٹیکل کرائسس سے انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی اور اس انسٹیبلٹی نے ایک اکنامک کرنچ یا اکنامک جو ہے وہ کرائسس کی شکل اختیار کر لی. اور اسی جو ہے وہ آپ نے جو اگزامپل دی کہ اس جو آپ کی اکنامک جو کرائسس کریٹ ہوا اس سے سوشل ایولز جنریٹ ہونا شروع ہو گئے. جی بالکل. فار انسٹنس ابھی پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک باپ نے اپنی 2 بچیوں کو جو ہے وہ ان کا قتل مرڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے خودکشی کر لی, اور اس کا وہ ایک لیٹر وائرل ہوا جس میں اس نے لکھا کہ میں اپنی بچیوں کا جو ہے وہ خوراک اور رہائش کے معاملات پورے نہیں کر پا رہا تھا, لہٰذا میں سوسائڈ کرتا ہوں. تو وہ اس بچیوں کو بھی اس نے قتل کر دیا. تو یہ بڑی ایک دل خراش قسم کی سوشل اس کے جو ہے وہ کامز آنا شروع ہو چکے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ پولیٹیشینس کے جب اپنے مسئلے مسائل تھی تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن 5 سال کی باریاں لگائیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ چارٹر آف اکانومی کی طرف یہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ اصل میں چارٹر آف اکانومی کی طرف یہ آتے ہیں, لیکن وہ چارٹر آف اکانومی فار دا سیک آف پبلک انٹرسٹ نہیں ہوتی, وہ فار دا سیک آف دیر اون انٹرسٹ ہوتی ہے, دیر سیلف انٹرسٹ ہوتی ہے, نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی. تو وہ چارٹر آف اکانومی ان کو تب ملتی ہے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو, جب ان کو اقتدار ملے, کرسی پہ بیٹھیں, تبھی ان کی تو جو ہے نا معاملات طے ہوں گے, ان کی چیزیں آگے جائے گی. آپ کو پتہ ہے اتنے ٹینڈرز ہیں, ٹھیکے ہیں, فلاں فلاں جتنی چیزیں ہیں, وہ ساری چیزوں میں جو ہے نا یہ تو جو کرپشن کر کے اور یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ تو آپ دیکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ایک ایک آپ نکالیں گے تو پتہ نہیں کہاں تک جو ہے نا بات جائے گی. تو چارٹر آف اکانومی اس لیے سائن نہیں ہو رہی, کو تو کامن انٹرسٹ کی بات ہے, پبلک انٹرسٹ کی بات ہے, نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. اور اگر یہ لوگ صرف اور صرف ان کی توجہ نیشن پہ ہوگی, اور جب لوگ اس بھوک کے اور اس تنگ دستی اور اس غربت سے نکلیں گے تو لوگوں کے پاس جو نیکسٹ آپشن ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ اچھا پھر وہ ان کے حوالے سے سوچیں گے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. تو لوگوں کو ادھر رکھو تاکہ وہ یہ سوچ ہی نہ سکے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک, اور یہ ہمیشہ آپ جتنی بھی ہمارے پاکستان کی طرح جتنے بھی وہ غریب ممالک ہیں اس میں دیکھیں, تو انڈیا میں آپ دیکھیں, انڈیا میں بھی کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے کہ جو غریب ہے, غریب کو غریب تر اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل سے ہی باہر نہ نکلے. وہ جس دن اس مسئلے سے نکل گیا تو ان کی توجہ تو ان کے اقتدار اور ان کی ایمانوں پہ ہوگی کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے, تو اس دن تو ان کا جو ہے نا پھر احتساب شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی اور بڑا اچھا جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلے. میں اس سے مجھے یاد آیا کہ یہی مسائل جو ڈاکٹر صاحب جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں, یہ جو یہاں پہ گورے نے سینکڑوں سال حکومت کی, اس کا ایک بڑا جو ہے اس کے پاس بہت بڑا جو انسٹرومنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ حکومت کرتا تھا, وہ پاورٹی تھا. کہ مسلمانوں کو جو غربت سے نہ نکلنے دو, ان کو وہ روٹی کپڑے کے ایشوز جو ہیں وہ اسی طرف لگا رہے. اور 1930s کے اندر علامہ محمد اقبال
اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کنورسیشن ہوتی ہے اس میں علامہ محمد اقبال سے قائد اعظم محمد علی جناح پوچھتے ہیں کہ جناب یہ مجھے بتائیں کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ انقلاب کس طرح سے آ سکتا ہے، یہ مسلمان کس طرح سے ایک ویژنری قوم کے طور پر آگے چل سکتے ہیں. تو علامہ محمد اقبال 1932 میں وہ اس خط کا جواب دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ ان کے جو ہے وہ منیمم سبسسٹینس جو ہے نا وہ پورا کر دیں، ان کا روٹی پوری کر دیں مسلمانوں کی، کوئی اکنامیکلی ان کو اسٹرینتھن کر دیں تاکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ آگے بڑھیں اور یہ اپنے اسی ویژن کے ساتھ جو ہے وہ آگے کی طرف جائیں. اور اسی کی ایک ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس ینگسٹرس آئے تو انہوں نے انہی چیزوں پہ سیلف ان کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر ان کو غور کرنے کا کہا گیا. تو آپ کی بات ڈاکٹر صاحب بالکل بجا ہے کہ یہ ایلیٹ جو ہے یہ اکٹھی ہے اس بات کے اوپر کہ اس قوم کو جو ہے وہ پاورٹی سے نہیں نکلنے دینا، غربت میں دھکیلنا، تاکہ اگر شعور آ جائے جی تو شاید یہ انقلاب کی طرف چلنا نہ شروع ہو جائے.